نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الموت قال إني تبت الآن وعلى الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کرن اور اپنے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنے قرآن سے اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، انہاں دے شر تو بچائیں۔ قابل صد احترام عزیز دوستو، آج دے درس تصوف دے اندر بریاں لوکاں توبہ قبول نہ کرنا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ نساء دی 18ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا تو سونے رب نے فرمایا اس آیت پاک اور ایداں دی لوکاں دی توبہ قبول نہیں ہے جڑے برے کام کردے رہندے آ، اتھوں تک کہ جدوں انہاں وچوں کسی دی موت دا وقت آ جاندا تے اس وقت کہندے آ کہ ہن میں توبہ کرنا، اور اسی طرح انہاں لوکاں دی توبہ بھی قبول نہیں جڑے کفر دی حالت چ مردے رہے۔ انہاں واسطے اسی دردناک عذاب تیار کیتا ہویا۔ سونے رب نے اس آیت پاک وچ فرمایا کہ انہاں لوکاں دی توبہ قبول نہیں ہوندی جڑے توبہ کردے نے لیکن گناہ بھی پھر کردے بھی رہندے آ۔ ایسے ڈرامے بازاں دی اللہ پاک فرماتا میں توبہ نہیں قبول کرتا۔ توبہ دا قبول انہاں لوکاں دی ہوندی ہے جڑا سچے دلوں توبہ کرے، پھر گناہ کی طرف واپس نہ پلٹے، توبہ نصوح کرے، سچی توبہ کرے۔ اور ایداں دے لوگ جڑے ساری عمر اللہ دی نافرمانیاں بھی کردے رہندے ہیں، جدوں موت نیڑے آ جاندی دیکھدے آ پھر سب کچھ مشاہدہ ہوندا، فرشتے ہوندے آ گرجاں لے کے سزا دین واسطے، تے پھر چیکاں ماردا، پھر ادوں کہندا کہ میں توبہ کردا، تے پھر توبہ قبول نہیں ہوندی۔ اللہ فرماندا پھر قبول نہیں، ہن دیکھ لیا تو سب کچھ۔ ایداں جڑے کفر دی حالت مردے ایمان نہیں لیاوندے تے انہاں نوں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ انہاں لوکاں واسطے میں دردناک عذاب تیار کیتا ہویا جہنم چ۔ ایسے نافرمان جننے بھی کافر و منافق نے جڑے ایمان نہیں لیاوندے، توبہ نہیں کردے سچے دلوں، توبہ نصوح نہیں کردے، وہ دنیا جی پکڑے جاندے نے۔ اسے دنیا دے اندر ہی انہاں دے اندر دے جسم دے پانی دے کرسٹل جڑے ٹوٹ پھٹ جاندے، زخمی ہو جاندے، انہاں جو پھٹن والے ویوز، شعاواں، انرجیاں ظلماتی جڑیاں انہاں نوں مزید بیمار کردیاں، جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں ہی پھسا دیندے نے، بے چین ہو جاندے نے۔ تے مردے ویلے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوندا، اگے بھی قبر چ اگ بالی جاندی ہے، سوالاں دے قبر جواب بھی نہیں دے سکدے، اگے بھی انہاں واسطے جہنم تیار۔ اللہ پاک نے فرمایا انہاں واسطے دردناک عذاب میں تیار کیتا ہے۔ انسان دی بہتری یہ وچ ہی ہے کہ سچے دلوں ایمان لیا، سچے دلوں توبہ نصوح کرے، اور پھر اللہ دے حکم دے مطابق وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون تے عمل کرے۔ ایسے اللہ والے دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، اور روزے اللہ دی نیتی نماز نو ترقی دین واسطے، روزے اللہ دا کیتے وعدے نو وفا کرن واسطے
تو اپنے پیر و مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لوائے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائے، توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروائے، انہوں کو ذکر دی نعمت حاصل کرے، سچی توبہ کرے، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے تاکہ روح جسم جو نکل کے باطن جو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضرت شرف حاصل کرے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکے، کیونکہ پیر و پیشوا دی مدد تو بغیر، پیر و پیشوا دی نگاہ دعا توجہ اور مدد تو بغیر کدے بھی کوئی شخص باطن چ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضرت شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ دی سنت، اللہ دا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد تو بغیر کوئی شخص بھی اللہ دی بارگاہ تک حضوری خدا جل شانہ حاضر شرف حاصل کر کے دید مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے اپنے پیر و مرشد کو توحید دی نوری کنیکشن اپنے دل چ حاصل کرے تاکہ حزب الشیطان نہ شیطانی نیٹ ورکاں نہ رابطے ٹوٹ جان، حزب اللہ نہ اور محمدی توحیدی نیٹ ورک نہ رابطہ ہو جائے، ایمان دی روح واللہ زین آمنوا اشد حبا للہ حاصل ہو جائے، آتی اللہ آتی رسول چ فنا حاصل ہو جائے۔ اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ چلے ہیں، ایک قرآن، دوجا اپنی سنت، اگر تسی انہوں کٹ کے پھڑی رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہوو گے۔ تے جنہیں قرآن و سنت نو چھڑ کے شیطان دے دجالیاں دے افلاطونیاں دے گمراہ لوکاں دے گمراہ 72 جہنمی پھرکیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکارنا دے بنائے تبلیغی رساواں پیچھے لگے کو تو تباہ برباد ہو جان گے، انہیں دوئے جہان برباد ہو جان گے۔ تے جینا انہاں سارے شیطانی نصابہ تو منہ موڑ لیا، قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پڑھیا اور فنا فی القرآن ہو گئے، قرآن نو مرشد بنا لیا، تو ساری زندگی ساری بات نہیں یہ دے قرآن و سنت دی روشنی سفر کیتا تو ضرور اسے دنیا دل دے آئینے دل دیا اکھاں نہ بے جہت اللہ دا دیدار کرے گا، تو پھر آخر چ کھلیاں اکھاں نہ دیدار ہوئے گا۔ قرآن چ وعدہ اللہ دا کہ جڑے دنیا جننے آخرت وچ بھی اننے ہون گے، تے اللہ سونا فرماندا قرآن چ جڑا ساڈے دیدار دی تمنا آرزو رکھدے اسی انہوں اپنا دیدار ضرور کراواں گے۔ یہی سیدھا رستہ واللہ قصد السبیل، سیدھا رستہ اور اللہ تک جا پہنچدا، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، خدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو اے سیرے مقام لا مقام سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکداں سے دور نہیں، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بنا۔ اللہ سونے نے انسان نو پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، اور دید مولا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جنہاں لوگوں نے اللہ پاک نے ریجیکٹ کیتا ہویا وہ اسے واسطے دید مولا دے اس دنیا سے انکار کر دینے، حالانکہ قرآن اللہ پاک نے واضح فرمایا، اور دید مولا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جڑے بھی سچے دل نو توبہ کر دے رہے انہیں توبہ قبول ہوندی ہے، جڑے ڈرامے بازی کرتے ہیں بھی توبہ بھی کری جاندے، گناہ بھی کری جاندے، اللہ پاک فرماندے نا لوکاں اس دے لوکاں دی میں توبہ قبول نہیں کرتا، جڑے کفر دی حالت مردے انہاں واسطے وچ جہنم دا عذاب تیار ہے۔ تے انسان نو چاہیے اپنے نفس ہمارا جڑا انسان دا سب تو بڑا دشمن ہے، انہوں مطمئنہ بنائے، پھر اللہ دعوت دے گا جیسا قرآن چ فرمایا، اے نفس مطمئنہ چلے اپنے رب دی جنت دی طرف۔ تے اس واسطے نفس تو ہوشیار رہو، کدے بھی نفس ہمارا بہت بڑا شیطان ہے انسان دے اندر، بہت بڑا یزید ہے، اور ہلاکو ہے جڑا انسان کو تباہ برباد کرتا ہے، دنیا طرف دلاؤندا ہے۔ جب تک انسان نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں خلقی اسباب وہ ارباب اور ماسو اللہ تو قلباً نہیں نکلدا، اور ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت میت اور حضور چ نہیں گزاردا، صرف تو پیرا تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا نہیں بندا، خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق جھوٹ حرام دھوکہ دغا فراڈ ریا نفاق حرص ہوس لالچ غصہ نفرت انتقام نشے جوئے سود بلیک میلنگ احساس کمتری بزدلی کنجوسی اللہ رسول دیا نافرمانیاں جو نہیں نکلدا، اور آتی اللہ آتی رسول جو فنا اختیار نہیں کردا، کدے بھی یہ راہ مولا دا مسافر نہیں بن سکتا، کدے بھی انہیں حضور قلب دا کمال حاصل نہیں ہو سکتے، وَتَبَتَّلَ لَهِ تبدیلہ دا کمال حاصل نہیں ہو سکتا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب دا کمال حاصل نہیں ہو سکتا،
علاج نہیں آیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون دا کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے نفس تے ہوشیار رہے، نفس سے مارا دی کدے کسی خواہش تے عمل نہ کرے، دی ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کر دے۔ یہ ایسا خبیث کتا بے لگام ہے انسان دے اندر، جب تک یہ لگام دے کے نہ رکھو قابو نہیں آتا۔ کہ نفس سے مارا تے فتح پاؤن والا دنیا کا سب تو بڑا رستم ہے۔ ایسے واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس دے خلاف جہاد جڑا جہاد اکبر ہے، اور انسان دی ننھی جی کائنات جڑی ہے جہان اکبر ہے، ساری کائنات جہان اصغر ہے۔ انسان دے اندر سب کچھ موجود ہے، جدا سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے 14 طبق دلے دے اندر وانگ تمبو دے تانے ہو۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ سلطان العاشقین فرماتے کتا چاہے کنا بھی تربیت یافتہ ہو جائے مگر دی گردن تو سنگلی کدے الگ نہ کرو۔ اس نفس مارا بے شک کہ مر بھی جاوے لیکن ہوشیار رہو، کہ کسی بھی ٹائم حملہ کر سکتا، کسی بھی ٹائم شیطان نہ رابطہ کر سکتا، شیطانی قوتہ نہ رابطہ کر سکتا ہے۔ مولانا رومی فرماندے کوئی ناقص الذہن کسے کم دے مقام نو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ مزید فرماندے کہ ہر شر اور عیب بھی اپنی پیدائش دے لحاظ نہ حکمت دا حامل ہے۔ آپ مزید فرماندے رات نو سو جان تو بعد قیدی قید خانے دی تکلیف تو اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت دے احساس تو بے خبر ہو جاندے نے۔ آپ مزید فرماندے اللہ والے دی گلاں سکون قلب عطا کر دیاں نے، اور اہل ظاہر دیاں گلاں دل وچ انتشار اور بے اطمینانی پیدا کر دیاں نے۔ مولانا رومی فرماندے لوگوں بہت سے شیطان خصلت صوفیاں دی شکل وچ موجود نے، اس واسطے بیعت دے وچ ہرگز جلدی نہ کرو۔ پھر آپ فرماندے نے کہ جتھے بھی پانی دیکھو اتھے سبزہ ہوئے گا، اسی طرح جتھے آنسو ہون گے اتھے رحمت ہوندی ہے۔ پھر آپ فرماندے جڑا عقل سلیم رکھدا ہے وہ خلوت اختیار کردا ہے، کیونکہ تنہائی دے وچ قلب دی صفائی ہوندی ہے۔ مولانا رومی مزید فرماندے جڑا شخص کسی گناہ دا طریقہ راج کردا ہے تے او دی طرفوں ہمہ وقت لعنت ہوندی رہندی ہے۔ آپ مزید فرماتے نیک لوگ چلے گئے نے اور انہاں دے اچھے اعمال جڑے وہ باقی رہ گئے نے، اور کمینے لوگ بھی چلے گئے اور انہاں دے ظلم و لعنت جڑی وہ باقی رہ گئے نے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے اگر درد دل دی نعمت چاہندا ضرور ایمان حاصل کرے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور یہ نعمت اللہ والوں کو ملنی ہے، اللہ والوں دی نگاہ توجہ نال کامیابی حاصل ہو سکتی۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ مرشد دی توجہ تو بغیر کوئی بھی مرید کسی مقام و منزل تے نہیں پہنچ سکتا، چاہے ساری عمر ریاضت دے پتھر تے ٹکرا ماردا رہے، چلے کشیاں کردا رہے، کدے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی دا واحد ذریعہ سچا مرشد باشرہ زندہ دل مردہ نفس صاحب وصل و وصال صاحب حضور و حضوری متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل اثار عشق دا پیکر بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دا دشمن سچا اللہ والا ہی جڑا ہے پھر وہ پیشوا ہی انسان نو اس راہ دی مدد کر سکتا ہے اور اللہ دی بارگاہ تک پہنچا سکتا ہے۔ بقول شاعر کے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اس واسطے سانوں چاہیے سچے دلوں توبہ کریے، تو توبہ دے ڈرامے بازی نہ کریے، بھی توبہ بھی کرو تو گناہ بھی کری جاؤ۔ اللہ پاک یہ لوگوں کو پسند نہیں فرماندے، اللہ پاک فرماندے انہاں واسطے کافراں واسطے پھر دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کمبل معجز مسکین بے سہارا انسان ہے، سوائے تیرے سوائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا تاب فرمائے، ہر دو جانا ساڑی مدد فرمائے، سچی توبہ کرنے والا بندہ بنائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبرا عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔